بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صلوات. ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی معاشرے پر انبیاء الہی کا اثر، اور جو آیت انتخاب کی گئی تھی وہ سورہ آل عمران کی 144ویں آیت، جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. وما محمد الا رسول وقد خلت من قبلہ الرسل. اور محمد صرف ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے میں 8 مجالس کا خلاصہ کر دوں گا 5 منٹ میں. اور ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. بات واضح ہے، یہ بار بار کہا جا رہا ہے آدم سے خاتم تک کہ مقصد رسالت ہے، پیام ہے. انسانوں کو پیام کی ضرورت ہے، انسانوں کو پیام کی ضرورت ہے. رسول وسیلہ ہے، امام وسیلہ ہے، وسیلے سے مقصد تک پہنچا جاتا ہے. کہیں تم وسیلے کو مقصد نہ سمجھ لینا. مقصد کو وسیلہ سمجھ لو گے اور وسیلے کو مقصد سمجھ لو گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. دوسری مجلس میں جو آیت استعمال کی گئی تھی زیادہ وہ تھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لے آئے اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لے آئے. ایمان کے معاملے میں ہم نے یہ کہا تھا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ رسول تمہارے لیے مثال ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے. اور جب رسول میں بہترین مثال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے معاملے میں جو کوشش سے تم حاصل کرو گے ایمان، وہ ایمان رسول حاصل کریں گے. رسول کا ایمان دیا ہوا نہیں ہے جیسے فرشتوں کو ملا تھا. ویسا ہوتا تو فرشتوں سے افضل نہ ہوتے رسول. محنت سے ایمان آیا ہے، اور کس درجے کا ایمان؟ محنت سے ایمان آیا ہے، اور کس درجے کا ایمان؟ اس لیے کہا گیا ہے رسول کہہ دو ان سے کہ انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر یہ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. جہاں تک وحی کا معاملہ ہوگا رسول جدا ہوں گے، جہاں پر وحی کا معاملہ نہیں ہوگا وہ عام مومن کی طرح سے کوشش اور حدت اور جدت کے ساتھ کام کریں گے. ورنہ یہ کہتے کہ رسول اگر معرکے میں مرکز میں ہوں اور بیچ جنگ میں ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ ان کو پتا ہے کہ وہ شہید نہیں ہوں گے. اس لیے قرآن کی آیت ہے اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں، موت کب واقع ہوگی کسی کو سوائے اللہ کے یقین نہیں رہتا. علم بھی رہتا ہے تو علم کے اوپر اللہ کا علم ہوتا ہے. فوقا کل ذی علم علیم قرآن کی آیت ہے. اس پر بدا کا عقیدہ بنتا ہے کہ
کہ کسی ایمان کی یا کسی رسول کی نالج اللہ کی نالج کو قید نہیں کر سکتی. یعنی جو ہمیں معلوم ہے وہی ہوگا، تو اپنی مرضی سے فعال لما یرید نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں. اللہ کی مرضی ہر چیز پر غالب ہے. قرآن کیا ہے؟ فوق کل ذی علم علیم. یہ بات ہو گئی. تو اب ہم نے دیکھا کہ ہلکے ہلکے ہمارے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ کہنا کہ رسول کا ایمان اتنا اچھا اعلیٰ تھا کہ تو نے ان کو دے دیا، ہم کو تو ایمان ڈلمل یقین کے ساتھ حاصل ہوا، نتیجے میں جس ایمان کے ساتھ ہم نے حرکت کی وہ اتنا بھی کر لیا تو بہت کر لیا، تو نے ان کو تو بہت اعلیٰ بنایا تھا، ہم کو اتنا اعلیٰ بناتا ہوتا تو ہم بھی کر لیتے. بڑا فاصلہ تھا ان میں اور ہم میں. انہوں نے کوشش سے ایمان حاصل نہیں کیا تھا، کوشش سے کتاب کو سمجھا نہیں تھا، کوشش سے آپ کے علم کو دیے ہوئے استعمال نہیں کیا تھا. یہ سب وجیت کی گئی تھی. نتیجے میں ہم کو ان سے کیوں جوڑتا ہے؟ قرآن کی اور ایک آیت ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور اسی طرح سے اللہ نے تمہیں ایک متوسط قوم بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے. اور یہ بات پھر کہی گئی کہ تمہارے پاس رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. یہ بھی قرآن کیا ہے. اس کے بعد تیسری مجلس میں یہ بتایا گیا کہ جہاں پر مشہور صحابی عثمان ابن مظعون کی نماز جنازہ کے لیے جب رسول گئے، جسے علی اپنا برادر ایمانی کہتے ہیں، میرا ایک ایمان والا بھائی تھا جس کو بہت یاد کرتے تھے مولا، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جو مولا خود بیان کرتے ہیں کہ ان کی نظروں میں کیونکہ دنیا چھوٹی تھی وہ میری نظر میں بڑے تھے. ویسی شخصیت کے جس کے بارے میں علی کہہ رہا ہو عثمان ابن مظعون کی نظروں میں دنیا چھوٹی تھی، وہ کہ جس کی کے لیے دنیا کچھ نہیں تھی اور اللہ سب کچھ تھا، وہ اگر کسی کے تعلق سے کہہ دے کہ ان کی نظروں میں دنیا چھوٹی تھی تو عثمان ابن مظعون کا کیا درجہ اور منزلت ہوگی. ان کی جب نماز جنازہ رسول پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی زوجہ کہتی ہے کہ یہ تو کوئی علامت ہے اس بات کا ایک کی کہ یہ تو جنتی ہیں. رسول قرآن کی آیت تلاوت کر کے کہتے ہیں اور كنت إذا من الرسول، میں کوئی رسولوں میں نہیں بات کرنے والا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے اختیار پر کسی کا اختیار نہیں. اللہ کے اختیار پر کسی کا اختیار نہیں ہے. کوئی حق جتا کر جنت میں نہیں جائے گا، کوئی حق جتا کر جنت میں نہیں جائے گا. آپ کہیں گے کیوں نہیں جائے گا؟ ہدایت کدھر سے آئی؟ جس کو ہدایت ملی اعلیٰ ترین انسان، بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات، جس کے لیے کائنات، جس کے وجود کے سبب خلق کی گئی، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے رسول تم نہ ہوتے تو ہم یہ آسمان اور زمین نہ بناتے ہوتے. لیکن ہدایت کہاں سے آئی؟ ہدایت لینے کی صلاحیت کس نے بنائی؟ تو جب یہ ہدایتوں کا طوفان رسول کی طرف سیل کی طرح سے، سیلاب کی طرح سے بڑھا، رسول نے اس کو درک کیا، لے لیا، ہضم کر لیا. تو جب ہضم کر لیا کر کے اللہ کے مقصد کو ادا کرنے کے لیے گئے تو پوری آمادگی کے ساتھ ہمیشہ اپنی ہدایت کو اللہ کی عبادت سے جوڑتے رہے. جتنی عبادت ہوتی رہی اتنی ہدایت آتی رہی. اب جب یہ سلسلہ رہا، یہ پتا چل گیا کہ اس ہدایت کا سوائے اللہ کے کوئی سورس نہیں ہے، تو جب رسول نے شدت کی عبادت کی، علی نے شدت کی عبادت کی، تو وہ عبادتیں اپنے نام لکھی یا اللہ کی توفیقات کے؟ اس لیے آیت آئی کہ جو انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھے گا، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان طغیان کر بیٹھتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے، فساد کرتا ہے، اپنی حد کو پار کر دیتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے اپنی بے نیازی کا. مجھے اب کسی کے میں سیلف سفیشینٹ ہوں، یہ سیلف سفیشینسی کا احساس اگر کسی بندے کو ہو رہا ہے، وہاں سے عبادت کم ہونی شروع ہوتی ہے، گھٹنی شروع ہوتی ہے، ختم ہونی شروع ہوتی ہے. ان الانسان لیطغی
اور رہا استغنا. تو احساس سے مستغنی ہونا، سیلف سفیشینٹ ہونا کسی بندے کو راس نہیں آیا تو کسی پیغمبر اور امام کو کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تمام وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے اور اللہ سے ہدایت حاصل کرتے جاتے تھے، دیتے جاتے تھے. اللہ نے ہمارے کو ادب سکھایا، ہم تم کو ادب سکھا رہے ہیں، مولا کا قول ہے. تو یہ طریقہ، یہ روش اسلام کی روش بنی، پہلے پیغمبر سے لے کر آخر پیغمبر تک، آدم سے لے کر خاتم تک روش یہی ہے. بہترین نمونوں کے طور پر رسولوں کو، رحیمہ کو بھیجا جا رہا ہے اور ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایسی عبادتوں اور اخلاق کے ذریعے سے انک لعلی خلق عظیم، ہے رسول تم اخلاق کے نوبل کوالٹیز کے اعلیٰ معیار پر ہو. تم اخلاق اور نوبل کوالٹیز کے اعلیٰ معیار پر ہو. رسول سے روایت بھی ہو، ہم کو یہ ملتی ہے کہ مجھے مبعوث کیا گیا تھا، وہ اس کو مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں نوبل کوالٹیز کو، اچھے کیریکٹرسٹکس کو، اچھے صفات کو، اچھے اخلاق کو اپنی انتہا تک پہنچا دوں، اپنی انتہا تک پہنچا دوں. یہاں سے پھر 5ویں مجلس کے وقت ہم نے جو آیت استعمال کی، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میری کامیابی، رسول کہہ رہے ہیں میری کامیابی سوائے اللہ کے ذریعے کسی اور چیز سے نہیں ہے، اسی پہ توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف بار بار پلٹتا ہوں. اس کے بعد کے مجالس میں ہم نے جو آیت استعمال کی تھی وہ صبر اور یقین کی بات تھی کہ جہاں پر صبر اور یقین کی بات کی جا رہی تھی، صبر اور یقین کے ذریعے سے رسول کیسا یہ کاروان کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں، آگے بڑھاتے جاتے ہیں. ہدایت کا کاروان صبر اور یقین کی منزل کے ذریعے. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اے رسول صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو کم حوصلہ ہیں، کم ہمت ہیں، تمہیں کم حوصلگی کا شکار نہ کریں. تو رسول کی ہمت افزائی ہو رہی ہے. قرآن ایسے مرحلے سے رسول گزر رہے ہیں کہ رسول کی کمر ٹوٹتی نظر آتی ہے بوجھ رسالت سے. بار بار اللہ کی طرف سے بشارتیں آتی ہیں، بار بار اللہ کی طرف سے ہمت دلوائی جاتی ہے، بار بار نصرتیں آتی ہیں. الگ الگ طریقوں سے اللہ نصرت کرتا ہے، کبھی آیتوں کے ذریعے سے، کبھی علی کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے نصرت ہو رہی ہے. ہم کئی جنگوں میں دیکھتے ہیں، جنگ خندق کا تو مشہور واقعہ ہے کہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا عمر ابن عبدالود کے خلاف، اور وہ بار بار آ کر خیمے میں نیزہ ڈال کر بولتا ہے کہ کیوں نہیں آتے میرے سامنے، اگر مار ڈالو گے تو جنت میں جاؤ گے، مر جاؤ گے تو شہید ہو کر جنت میں جاؤ گے، تمہارا عقیدہ تو یہی بولتا ہے، تو کوئی آتا کیوں نہیں ہے؟ رسول نے ایک جملہ کہا، کون ہے جو اس کتے کا جواب دے؟ رسول سخت جملے کبھی استعمال نہیں کرتے. رسول رحمت للعالمین ہے. اسلام کی فکر اور مکتب پر جب چیلنج آیا اور اس نے رسول کو برا نہیں کہا، رسول کے مکتب کو برا کہا. جب رسول کے مکتب کو برا کہا، اللہ کی فکر کو، اللہ کے مقصد کو برا کہا. جو اللہ کے مقصد کو برا کہتا ہے قرآن میں کمثل الکلب اس کو کہا جاتا ہے. جو موسیٰ کے خلاف اٹھ کر فرعون کی مدد کرنے کو بالغ جاتا ہے تو وہاں پر قرآن کہتا ہے یہ تو کتے جیسا ہے. جب اللہ کے مقابل میں کوئی آ جاتا ہے تو وہاں پر کہا جاتا ہے کتا. تو یہاں پر رسول یہ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے سلسلے میں کہیں پر بھی ائمہ نے یا رسولوں نے اپنے آپ کو غرور میں، تکبر میں دور دور تک بھی نہیں رکھا. وہ بری بات یہ ہے کہ ہم میں وہ غرور اور تکبر کہاں سے آ گیا ہم کو نہیں پتا. اس کے بعد کی مجلس میں ہم نے جو آیت پیش کی تھی کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کو بیان کیا جا رہا ہے. اے رسول کہہ دو ان سے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تو تم سب لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے اور تم کو مختلف قوموں میں اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے. یہ یقیناً جان لو کہ تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے کہ جو تقوی رکھنے والا ہے. اللہ کی تقوی کا مطلب اللہ کی پرواہ کرنا ہے. عربی زبان میں تقوی اس چال کو کہتے تھے کہ جو
پتھریلی زمین پر گھوڑا چلتے وقت احتیاط سے پیر رکھتا تھا. گھوڑے کی زندگی اس کے پیروں پر ٹکی ہوتی ہے. اگر گھوڑے کا پیر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو مار ڈالا جاتا ہے. تو اس کو پتا ہے اگر پتھریلی زمین ہو اور ایک پتھر پر پیر رکھ کر اس کا پیر پھسل جائے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی. یعنی اس کا پیر ٹوٹے گا, اس کے بعد وہ زندہ باقی نہیں رکھا جاتا. تو وہ اس احتیاط سے پیر رکھتا تھا کہ کہیں میرا پیر مڑ نہ جائے اور ٹوٹ نہ جائے. اس کیفیت کو تقویٰ کہتے تھے. جب قرآن آیا تو قرآن نے یہ لفظ کو استعمال کیا کیونکہ عرب جانتا تھا کہ گھوڑا کس احتیاط سے پیر رکھتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے. تو تمہاری بھی زندگی اور موت کا سوال ہے. گھوڑے کی تو چھوٹی زندگی ہے, بہت احتیاط سے رکھ بھی جائے گا, بوڑھا ہو کر ایک دن مر جائے گا. لیکن تمہارا کیا ہوگا کہ تم نے اگر غلط پیر رکھ دیا تو صحیح پیر رکھنے کی جگہ غلط پیر اگر تکرار ہوتا گیا اور توبہ کی توفیق تم کو نہیں ملی اور ہمارے پاس آ گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے ظالمین کے لیے جہنم ہی کو ٹھکانہ بنایا ہے. تو انصاف اور عدالت کی بنیادوں پر یہ آخری پکل کی مجلس میں ہم نے یہ گفتگو کو چھیڑی تھی کہ رسول کے تعلیمات سوسائٹی پر کیسے اثر انداز ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم نے انٹرسٹ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ انٹرسٹ کو کیوں حرام کیا گیا ہے. آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہوگی. اللہ بھیجے پر محمد آیت قرآنی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر کوئی ایک نفس کو, ایک انسان کو مار ڈالے بغیر اس کے کہ اس نے کسی اور کا قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کر رہا ہو, تو اگر تم اس کو مار ڈالو گے, جو بھی مارے گا وہ ایسے ہے کہ وہ تمام انسانوں کا قتل کر دیا ہو. وہ ایسے ہے کہ یہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا ہو. آیت آگے بڑھتے کہتی ہے اور جس نے ایسے کی جان بچا لی, یعنی کسی کو مظلوم قتل ہونے سے بچا لیا, وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے تمام دنیا کے لوگوں کو زندگی دے دی ہو. مسئلہ یہاں سے بڑھتا ہے. مارنے والا مار ڈالا, اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا اللہ کی نظر میں, کیونکہ انسانی روح اللہ کی دین ہے, اللہ کی روح ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے چھوٹے انسان کی روح بڑے انسان کی روح نہیں ہوتی. یہ ہمارا تصور ہے. رسول اور ائمہ کے لیے ہر روح بڑی ہوتی تھی کیونکہ حکم الہی ہے. ہر روح بڑی ہوتی تھی اس لیے کہ حکم الہی ہے. ہم ہر چیز دنیا کی ترازو میں کیوں ناپتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بھی دنیا کی ترازو میں ناپیں گے تو خالی ہمارا پیٹ نکل آئے گا یا ہمارا پیسہ نکل آئے گا یا بہت ہوا ہمارے قبیلے اور خاندان والے نکل آئیں گے. جو بھی جس طریقے کی بھی ترازو ہم نے رکھ لی ہو, ترازو مادی ہو. اللہ کی ترازو میزان جو اللہ کہتا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ میں نے بھیجا, انسان کے ذہن کو متحول کرنا, تبدیل کر دینا, نئی سوچ دینا, وہ کہ جو انسان کو مادی ڈھانچے کے سمجھ میں نہ آئے اور روح سے مرتبط ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جب بلند کرتا نظر آئے گا تو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ ایک آدمی کی جان لے لینا کتنی بری چیز ہے. کوئی اور قانون میں 1400 سال بعد آج تک کسی نے قتل کا یہ تصور پیش نہیں کیا. یہ تصور کہ ایک معمولی سے آدمی کو کہ جس کا کوئی بھی نہ ہو, نہ کوئی قبیلہ ہو, اجنبی ہو, کہیں راستے میں مل گیا ہو اور مارا جائے, تو رسولوں کی اور ائمہ کی جو حالت ہوتی تھی اوپر نیچے ہو جاتی تھی. میں نے اس سے پہلے مثال دی ہے مجالس میں کہ ایک پیزب ذمی عورت کا علی کے دوران خلافت معاویہ کی فوج نے لے لیا. ایک پیزب کی کوئی حقیقت ہوتی ہے, وہ بھی غیر مسلمان عورت, غیر مسلمان عورت, اس پر اتنا علی کو اثر ہوا کہ علی کو بخار آ گیا اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جو نہج البلاغہ میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ سن کر
کہ اس کے ذمے میں غیر مسلمان عورت پر ایسا ظلم کیا گیا اور اس کے بعد یہ سن کر اسے موت اگر آ جاتی ہے تو میں عجب نہیں کہوں گا. کیا سینسٹیوٹی ہے. اس قسم کی سینسٹیوٹی تو کہیں نظر ہی نہیں آئی. بخار آ جائے علی کو. آج کے دور میں ویسا ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے. تو انسان بڑھ گیا ہے یا گھٹ گیا ہے؟ ہمارا عنوان رسولوں کا اثر ہے سوسائٹیز پر. اتنے رسولوں کے آنے کے بعد, اتنی تعلیمات کے بعد آج سوسائٹی کا کیا حال ہے؟ جتنا قتل آج ہو رہا ہے, اتنی علم اور سمجھ کے بعد ہم نے تو سیولائزیشن دیکھ لیے نا. تو مارنے سے کسی کو فائدہ ہوا؟ یورپ نے 2 بڑے جنگ گزشتہ صدی میں لڑ لیے, اس سے کوئی ان کو فائدہ ہوا؟ موت سے, مارنے سے, کاٹنے سے, جنگوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. قرآن کی آیت کان الناس امۃ واحدہ, اور لوگ تو ایک ہی امت تھے. اللہ نے لوگوں کو الگ الگ ایک ماں باپ سے بنایا. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ابھی, خلقناکم من ذکر و انثی, تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے بنایا. تمام انسانوں کو, چاہے وہ افریقہ کے جنگلوں میں کیوں نہ ہو, آسٹریلیا کے ریگستان میں کیوں نہ ہو, کوئی ہو, رنگ چاہے کوئی بھی ہو. رنگ حالات کے, ٹیمپریچرز کے, سردی اور گرمی کے سبب ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا قرآن کی آیت میں بھی پڑھا کہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, تم ان میں لال سفید سٹرائپ دیکھتے ہو, بہت گہرے کالے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسانوں میں, جانوروں میں اور چوپایوں میں, بھیڑ بکریوں میں مختلف رنگ ہوتے ہیں. مالک یہ ہم کو انسانوں کو جانوروں کے ساتھ کیوں ملا دیا؟ رنگ تمہارا جانور ہونے کے ناطے ہے, تمہاری روح مجھ سے جڑتی ہے, تمہارا رنگ جانوروں کے رنگ کے ساتھ ہی جوڑے جانے کے لائق ہے. اس کو تم اگر فرق کر کے بنیاد بنا لو گے تو تم جانور بن جاؤ گے, انسان نہیں بن سکتے. یہ کیوں مالک ہمارا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ كَذَلِكَ جوڑ دیا تم نے ہم کو کتے بلی سے, بھیڑ بکری سے. ہاں وہی رنگ پکڑو گے تو وہی کتا بلی بنو گے. یہ کیفیت آتی کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ, اور لوگ, تمام لوگ ایک ہی امت تھے. اور اللہ نے ان کے درمیان رسولوں کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا, تاکہ ان چیزوں میں کہ جن چیزوں میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, اپنے آپ میں ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں, اس کی بنیاد پر فیصلہ کر سکیں. اور یہ الگ الگ تب تک نہیں ہوئے جب تک کہ ایک نے دوسرے پر بغاوت نہیں کر دی, سرکشی نہیں کی. تو ایکسپلائٹیشن کا پروسیس انسان کے یہاں سے شروع ہوا. ایکسپلائٹیشن کا پروسیس انسان کے یہاں سے شروع ہوا. الگ الگ بستیاں, الگ الگ لوگ بٹنے لگے, قومیں بننے لگیں. اللہ تو ایک بنا کر بھیجا تھا اور ایک دوسرے پر انہوں نے سرکشی کی. ایک طاقتور گروپ دوسرے کمزور گروپ پر حملہ کرتا, اس کا مال اٹھا لیتا, اس سے لوگوں کو پکڑ کر لا کر غلام بنا لیتا. یہ سب جب ہونے لگا تو کوئی لا کی ضرورت تھی. اللہ کہتا ہے میں نے رسولوں کے ذریعے سے تم کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے بھیجا. جیسے جیسے تمہارے حالات بدلتے گئے, اقتصاد بدلتا گیا, تمہاری علم کی کیفیت بدلتے گئی. انسان وہ تنہا جانور ہے کہ جس کے پاس علم بڑھتا جاتا ہے, ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک منتقل ہوتا ہے. نتیجے میں انسانی کنڈیشن بھی بدلتا گیا. انسان ایک لیول سے دوسرے لیول پر گیا, دوسرے سے تیسرے لیول پر گیا. سب کے جوانوں کو اس طریقے سے جب اس کا لیول بڑھتا گیا, اقتصاد بڑھتا گیا, زمین پر اس کا قبضہ ہونے لگا, تو وہاں پر لڑائی جھگڑے شروع ہوئے. میری زمین کتنی, تمہاری زمین کتنی. اس کے بعد کوئی مر گیا ان میں سے, بہت سے بچے تھے, بچوں نے لڑنا شروع کیا کہ بھائی ہم کو جو اس کے بعد زیادہ طاقت تھی وہ کہتا تھا کہ نہیں میں بڑا بیٹا ہوں, مجھے سب کچھ چاہیے, تم چھوٹے ہو تم کو کچھ نہیں چاہیے, لڑکیوں کو کچھ دینا ہی نہیں چاہیے. یہ پورے چیزیں جب ہونے لگی تو اللہ کے قوانین آنے لگے. اللہ کے قوانین آنے لگے اور پورے لوگوں کے لیے آئے, تمام لوگوں کے لیے آئے. کسی کو بغیر ہدایت کے اللہ نے
نہیں چھوڑا. اسی لیے کہتا ہے ایک ہی جگہ سے نکلے ہو, ایک ماں باپ سے نکلے ہو اور ایک امت سے نکلے ہو, یہ یاد رکھو. اور پھر اس آیت میں جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ بنایا کیوں گیا ہے, قبیلے کیوں بنائے گئے, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک عورت ایک مرد سے بنایا ہے اور تمہیں کو قبائل بنائے لتعارفوا, تاکہ ایک دوسرے کو جانو پہچانو. جنگ نہ کرو, لڑو مت, اختلاف مت کرو, مگر اس کا سلیقہ آنے کے لیے انسان کو ذہن کو بلند کرنا پڑتا ہے. اس مقصد الہی جو اصل مقصد تھا کہ ہم نے انسان اور جن کو خلق کیا ہے ہماری عبادت کے لیے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں. وہ اگر کسی کے ذہن میں رہے گا تو دوسرے کا حق نہیں لے گا, اپنا حق بھی اگر دوسرا لیتا ہے تو منہ موڑ لے گا. علی سے جب مولا خلافت پر آئے, لوگوں نے کہا کہ آپ بدعت حاصل کیوں نہیں کر لیتے, آپ کا جواب یہ تھا کچھ لوگوں نے اس کی طرف نظر کی اور کچھ لوگوں نے اسے نظریں پھیر لی. یہ کیا آپ کا حق ہے. بعد میں خلفاء جو آئے ان میں سے کسی نے واپس دیا, لیکن جب مولا خلیفہ بنے تو نہیں لیے. کہا کہ کچھ لوگوں نے اس کی طرف نظر کی اور کچھ لوگوں نے اسے نظریں پھیر لی. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہاں, طریقہ یہی ہوتا ہے, مادے پر مٹنے والا خدا کی شان نہیں دیکھا ہے. خدا پر مٹنے والا مادے کو مصرف کے لیے استعمال کرتا ہے, اپنے لیے استعمال نہیں کرتا. مادے کا مصرف ہوتا ہے, انسان مادے کا مصرف نہیں بننا چاہیے, مادہ انسان کا مصرف بننا چاہیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں نے جس کو اس کی مصرف کی ضرورت تھی انہوں نے اس کو لے لیا, ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اسے منہ موڑ لیا. جہاں فتنہ ہوگا وہاں پر حق بھی جتایا نہیں جائے گا. فتنے سے بچنے کی, قوموں کو ایک رکھنے کی خواہش اتنی ہے. آگے دیکھتے جائیے کیسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے دین مبین اسلام کی طرف. اے رسول کہہ دو, قل, اس سے اہل کتاب سے, تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اے رسول کہہ دو اہل کتاب سے, اہل کتاب سے کیا کہنا ہے؟ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, ایک ایسے کلمے میں جو تمہارے میں اور ہمارے میں کامن ہے, مشترک ہے, اس پر ہم ایک ہو جاتے ہیں. ایک ہو جانے کی کتنی خواہش ہے قرآن میں آپ دیکھتے جائیے. ایک ہو جاتے ہیں کس پر کہ ہم سب اہل کتاب اور مسلمین سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے. کیا اللہ نعبد الا اللہ, سوائے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا نشرک احدا, اس کے شریک نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے لیے. اور کیا کریں گے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب قرار نہیں دیں گے. آپس میں ہم سب ایک ہیں, کسی کو ہم اپنا رب قرار نہیں دیں گے. اہل کتاب آئے رسول کے پاس, کہا یا رسول اللہ وہ پہلی بات جو آپ نے کہی کہ ایک خدا کی عبادت اور اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرانا, یہاں تک تو بات ہم کو صاف سمجھ آ گئی, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض کو اپنا رب نہ سمجھیں, یہ ہم تو نہیں کرتے. رسول نے کہا کہ تم اپنے پادریوں کو اور ربیوں کو, جو رہبائش کو, ان کے کوئی چیز کے حلال ہونے کا یقین رکھتے ہوئے وہ جب حرام کرتے ہیں یا حرام چیز کو حلال کرتے ہیں تو وہ بات ان کی تو مان لیتے ہو؟ کہا کہ ہاں مان لیتے ہیں. کہا یہ ان کا حلال کا حرام کرنا اور تمہارا مان لینا, ان کا حرام کا حلال اور حلال کا حرام کرنا تمہارا مان لینا, یہ ان کو رب ماننے کے برابر ہے. کیوں کہ سوائے اللہ سے کوئی حکم لینا نہیں ہے. کوئی مجتہد اپنے سے حکم نہیں دیتا جب تک کہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی دلیلیں اس کے پاس نہ ہو, یا قرآن کی آیت ہوگی یا روایت ہوگی. اب کون سی روایت پر عمل کرنا ہے, کون سی پر نہیں کرنا ہے, وہ بھی ائمہ نے طریقے بتلا کر گئے ہیں کہ کس طریقے سے کون سی روایت کو کون سی روایت پر ترجیح دینی چاہیے اور کیسا روایتوں کو تولا جانا چاہیے. اپنی جگہ پر ایک برا بات ہے,
اپنے سے کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ کل جیسے میں نے کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول کہ ہم سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی چیز اپنے طرف سے نہیں کہتے، اگر کہتے تو یہ اللہ کے حق میں کفر ہو جاتا، یہ اللہ کے حق میں کفر ہو جاتا۔ تو یہ روش ہمیشہ رہی کہ اپنے سے دین میں کچھ مت ڈالو، جو کچھ آئے گا اللہ سے آئے گا، اور اللہ اس رسول کو دے گا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ رسول ہوائے نفس سے گفتگو نہیں کرتا۔ ہوائے نفس اتنی دین میں آ گئی اور دین کا کمزور ہونا شروع ہوا۔ پیغمبروں کو اور ائمہ کو تو اللہ نے محفوظ رکھا ان کی عبادتوں کی شدت کی طرف سے، لیکن عوام الناس کو کس طریقے سے ان چیزوں سے دور رکھا جائے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں علماء کی اہمیت ہے، اس میں علماء کی اہمیت ہے۔ بحث کو وہیں پر لے جاتے ہوئے کہ جب لوگوں کو ایک ایک جیسا سمجھنے والی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مالک اشتر کو علی خط لکھتے ہیں جب مصر کا گورنر انہیں بنا کر بھیجتے ہیں، اے مالک اشتر تم جب وہاں جاؤ گے تو دو قسم کے لوگ تمہیں وہاں پر ملیں گے، اخوانکم فی الدین او نذیرکم بالقلب، تم یا تو ایسوں کو پاؤ گے جو مسلمان ہیں، جو تمہیں دین کے بھائی جیسے ہوں گے، تمہارے لیے وہ اخوانکم فی الدین ہوں گے، لیکن اور بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ تم جیسے ہیں خلقت میں، انسان ہیں، انسان ہیں۔ اور ہم نے قرآن میں دیکھا ایک عام انسان، مسلمان کی بات نہیں ہے، من قتل نفسا بغیر، کوئی انسان کو چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، کوئی بھی ہو، قتل کرنے کی اجازت اللہ نے سوائے اگر وہ فساد کر رہا ہو نہیں دی، اور کسی کے ہاتھ میں وہ اختیار نہیں دے دیا ہے کہ اپنی چوائس سے کسی کو مار ڈالے، چاہے وہ 200 لوگ کیوں نہ ہو، کسی گھر پہ حملہ کر کر مار ڈالے۔ تو یہ روش، یہ پاکیزگی کی فکر۔ ایک مرتبہ علی کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، صحابی بھی ساتھ تھے، کوئی بہت بوڑھا آدمی نظر آیا، علی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا مولا چھوڑیے یہودی ہے۔ مولا کو غصہ آ گیا، کہا کہ جب جوان تھا اس سے کام لیا، آج بوڑھا ہو گیا تو یہودی کہتے ہو؟ جوانی میں جب اس کے ہاتھ پیر مضبوط تھے تو تمہاری اقتصاد میں وہ بھی تو شامل تھا، آج بوڑھا ہو گیا، اس کے پاس قدرت طاقت نہیں رہی تو تمہیں یہودی نظر آ رہا ہے۔ عدالت کو بنانے کی ذہن انسانی میں جو کوشش و کاوش ائمہ نے کی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے، اور خدا کی کا طریقہ رہا ہے، رسولوں کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، رسولوں کے ذریعے سے بات کو پہنچایا، اور رسول جب امام ہو جاتا وہ بات کو ایکزیکیوٹ کرتا، وہ بات کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے۔ ہم نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں کہ علی رسول کو امام کہتے ہیں، امام رسول کی وہ کیفیت پہ کو کہتے ہیں جب وہ پاور کو ایکزیکیوٹ کرنے لگتا ہے۔ رسول کا کام پیام پہنچانا ہوتا ہے، میرا کام پیام پہنچانا۔ قرآن کیا ہے؟ کئی رسول کہتے ہیں میرا کام پیام پہنچانا ہے، میں تمہارے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں، یہ بات بار بار کہی جاتی ہے، لیکن جب کنٹرول کی بات آتی ہے، قانون بن جاتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے کہ جناب ابراہیم بھی امام تھے، رسول بھی تھے، امامت آخری میں ملی جب ان کو اقتدار ملا۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ یہ آیت مشہور آیت ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم جیسے پیغمبر کو کچھ باتوں میں آزما لیا اور ابراہیم انہیں پورا کر سکے تو ابراہیم کو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں پر امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے فوراً جواب میں پوچھا اور میری ذریت میں، میرے آنے والی نسل میں امام رہیں گے؟ ایک جواب آیا، میرا عہد، میرا پوسٹ وہ ظالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اے ابراہیم تمہاری اولاد میں ظالم رہیں گے تو میری امامت ظالم کو نہیں ملنے والی ہے۔ جس طریقے سے ہر دور میں رسول نہیں ہوتے تھے، ہر دور میں نبی نہیں ہوتے تھے، ہر دور میں امام بھی نہیں ہوتے،
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے، یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے، ان میں سے کچھ کو امام بنایا جب اور وہ ہدایت کرتے تھے ہماری حکم کی بنیاد پر. کب؟ جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری نشانیوں پر یقین رکھا. ائمہ کے کنڈیشن بیان کیے جا رہے ہیں قرآن میں کئی جگہوں پر. یہ کیا کہ ہم نے انہیں ائمہ قرار دیا جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کی بنیاد پر، اپنی نفس سے نہیں. جب کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی دنیا میں رہ کر عدالت کے لیے انہوں نے ٹک کر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے لیے قیام کیا، جب وہ ٹک گئے تو اللہ نے کہا اب تم کو میں امام بناتا ہوں. کیوں؟ تم کو یقین ہے میری بات پر. جس کو یقین نہیں ہوتا اس کے ذہن میں 100 باتیں الگ الگ آتی ہیں، اور جس کے پاس یقین ہوتا ہے اس کو سوائے ایک بات کے کوئی اور دوسری بات نہیں آتی. یقین اس چیز کا نام ہے کہ جو ایک لا دیتا ہے اور ایک سے ملتا ہے. ذہن جو پراکندہ ہو جاتا ہے، پرائرٹیز کو ارینج نہیں کر پاتا، اس کو 100 باتیں سمجھ میں آتی. جو ذہن پراکندہ ہو جاتا ہے وہ 100 باتیں سمجھتا ہے، کنفیوزڈ رہتا ہے. اور جو ذہن اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس پر یقین کرنے لگتا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہتا، اس کی نظر تیز ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے. جب اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے حق اور باطل میں واضح طور پر فرق نظر آتا ہے، اس بنیاد پر حکم کرتا ہے. سب بات میرے پاس محمد والے یہ میں حق کے بعد اللہ سے جڑنے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا محرم کا جو عشرہ ہے یہ پورا اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ اللہ کو سمجھ کر، اللہ پر ایمان لا کر، یقین رکھ کر اس کے بعد عمل کرنا تو دین چلے گا. نہ کہ یہ کہ جو شراب پی لے، اوباشی کرے، بدکاری کرے، اس کے بعد اللہ کے دین کے حکم کو نافذ کرنے کی بات کرے. یہ جھگڑا پورے کا پورا اسی عنوان سے ہے کہ ایک ایمان کا اور ایک کفر کا جھگڑا ہے، ایک ایمان کا اور دینداری کا اور ایک بے دینی کا جھگڑا ہے. ہم جب تک کہ دین کی عظمتوں کو نہیں سمجھیں گے، بے دینی کی بستیوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے. جب تک ہم دین کی عظمتوں کو نہیں سمجھیں گے، بے دینی کی بستیوں کو بھی نہیں سمجھیں گے. ہم سمجھیں گے کہ بے دینی یعنی کچھ برائی اور دینداری یعنی کچھ اچھائی. کچھ اچھائی اور کچھ برائی کا جھگڑا جو ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی طرف ادھر یا ادھر ہو جائے. ہاں چلو، اگر اچھے مارے جاتے ہیں تو ہم رو لیں گے، برے مر جاتے ہیں تو بھی برا کیا ہوا، برے تو برے ہی تھے، چلو مر گئے. یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے. یہ نور اور ظلمت کا معاملہ ہے، یہ نور اور ظلمت کا معاملہ ہے. یہ انسانوں کی تقدیروں کا مٹنا یا انسانوں کی تقدیروں کا بننے کا معاملہ ہے. جو لوگوں نے ہدایت پالی وہ کہاں چلے گئے، ان کے اولاد کیسی رہی، ان کے آنے والے نسلیں کیسی رہی، ان کی ہدایت سے کہاں تک سلسلہ چلا، اور جو بدکاریوں میں ڈوبے رہے ان کا کیا حل ہوا. یہ پوری چیزیں جب کر ہم کو کربلا میں آتی نظر آتی ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں تو جب اتنی ہدایتیں آئیں پورے رسولوں کے آدم سے لے کر خاتم، اور اس کے بعد کا بھی سلسلہ آگے بڑھا، تو قرآن کس طریقے سے انسانوں کو ایمان کی طرف بلاتا جا رہا ہے، بلاتا جا رہا ہے. آتے جاؤ آتے جاؤ. قرآن کی اور ایک آیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک مضبوط قول اور دلیل کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. یعنی ہمارے پیر دنیا میں بھی ٹکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پیروں کے نیچے اللہ نے فاؤنڈیشن بنا دیا ہے ایمان کا. جس کے پاس ایمان کا فاؤنڈیشن ہے وہ ہلتا نہیں ہے، اور جس کے پاس فاؤنڈیشن نہیں ہے وہ ہل جاتا ہے. آگے آئے جا کے کہتی ہے کہ اللہ پھر ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی ظالمین کو گمراہ کرنا یہ اللہ کی شان ہے. جس طریقے سے مومنین کو اپنی دلیل کے ذریعے سے ثابت قدم کر دینا یہ بھی اللہ کی شان ہے. تو یاد رکھو، یا تو اللہ کی اچھی شان سے فائدہ اٹھاؤ یا پھر اللہ کی وہ والی شان ظاہر ہوگی کہ جو ہم نہیں چاہتے. مالک آج کے روز کا واسطہ، کل کے دن کا واسطہ، ہم تیرے خیر سے فائدہ اٹھائیں، تیرے طاعت سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو اگر قہر کر دے گا تو تیرے خیر سے ہم اگر بچ جائیں
کب نکل جائیں گے تو سوائے ظلمتوں میں ڈوب کر مر جانے کے ہم کو کچھ نہیں رہے گا، گرچہ ہم باتیں اونچی اونچی اور نعرے بڑے بڑے بلند کرتے رہ جائیں گے۔ یہ اللہ کی روش ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جہاں پر انسانوں کو پاک کرتا جاتا ہے، اپنا بناتا جاتا ہے، اور جب پیٹ کر دیتا ہے انسان تب اس کو کئی وارننگوں کے بعد ظالمین اور فاسقین کی فہرست میں لا کر اس کو گمراہ کرتا ہے۔ مجھے تمہارے عذاب سے کیا کرنا، قرآن کی آیت ہے، مجھے تمہارے عذاب سے کیا کرنا؟ اللہ کا انسانوں کو عذاب دینے کے لیے بنایا ہے۔ آپ کوئی چیز بڑی توجہ کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بنائیں، جو بھی بنا لیں، دنیا بھی کوئی چیز، آپ وہ خراب ہونا پسند کرتے ہیں، ٹوٹنا پسند کرتے ہیں؟ ارے رسول جو اللہ کا رسول ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا باقی النفس کا اللہ یومنو بہذا الحدیث اسفا ہے رسول، تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو کہ یہ لوگ اس حدیث پر، تمہارے قول پر ایمان نہیں لا رہے، اسلام پر ایمان نہیں لا رہے۔ رسول کی حالت آپ دیکھیے کہ لوگ جب رسول دلیلیں پیش کرتے تھے ایمان کی، اور ایمان کی بات کو واضح طور پر، صاف طور پر بیان کر دیتے تھے، اس کے بعد جب لوگ بات سننے کے سوائے اپنی اندرونی خواہشات کے سبب انکار کرتے تھے ہدایت کا، تو رسول کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، رسول تم اپنے آپ کو مارے ڈال رہے ہو۔ اللہ کو کیا ہوتا ہوگا جب ظلم ہوتا ہوگا؟ تو کہا جاتا ہے کہ عرش ہل جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک روایت پڑھی تھی کہ یتیم کا اگر آنسو گرتا ہے تو اللہ کی ہتھیلی میں گرتا ہے۔ مالک ہمارے کم از کم جس جگہ پر ہم ہیں، ہم پوری کوشش کریں کہ کوئی یتیم کا آنسو نہ نکلے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ پر گرنے سے پہلے اللہ کو پسند ہے کہ مومنین اسے پہنچ دیں۔ ہم کو یتیموں کے آنسو پہنچنے والا، کمزوروں کا سہارا بنا، جس طریقے سے تو نے ہمارے ائمہ کو، رسولوں کو، تمام کو کمزوروں کا سہارا بنایا، مستضعفین کا، اوپریسڈ لوگوں کا سہارا بنایا۔ دین تمام کا تمام اسی بنیادوں پر آگے بڑھا ہے، دین تمام کا تمام اسی بنیاد پر آگے بڑھا ہے۔ قرآن کی اور ایک آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے درمیان تم میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے، بے شک لقد جاءکم، تمہارے پاس ایک بے شک رسول آیا ہے، من انفسکم، تمہارے ہی درمیان سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ رسول پر گراں گزرتی ہے۔ قوم سے کہا جا رہا ہے جو تکلیف تمہیں ہوتی ہے وہ رسول پر گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے وہ پوری طریقے سے حفظ رکھتا ہے، حریص ہے، خواہش رکھتا ہے، اور مومنین پر رافت اور رحمت سے پیش آتا ہے۔ رؤوف ہے مومنین کے لیے، رحیم ہے مومنین کے لیے۔ اللہ کی رحمت کیسے رسول کی ذات میں چھلک رہی ہے وہ نظر آتا ہے، اور کیسے وہ رسول کی تعلیمات کے نتیجے میں علی کے پاس وہ علم آتا ہے، اور جب بعد از رسول کیفیت بدلتی نظر آتی ہے تو علی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ علی کے دل میں بھی یہی ہے کہ لوگوں میں سب میں ہدایت پھیلتی جائے، لوگ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں، مگر بعد از رسول جب قوم کو دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر کرتے ہیں علی، تو علی کا دل بیٹھا جاتا ہے۔ میں دو چیزوں سے تمہارے بارے میں خوفناک ہوں، میں دو چیزوں کے بارے میں تمہارے سے خوفناک ہوں، اتباع الہوا و طول العمل، تمہارا اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا اور تمہارے خواہشات کا طولانی اور دراز ہو جانا، یہ دو چیزوں کے تعلق سے میں تمہارے سے خوف کھاتا ہوں۔ یہ تمہاری دو چیزیں تم کو ہلاک کر دیں گی، تم اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، اپنی خواہشات کو حد سے بڑھا دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ کیفیتیں، یہ طریقے، یہ راستے، یہ سب کے سب بتلائے اس لیے جاتے ہیں کہ انسان ہوش میں آ جائے،
قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگو این تذہبون، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم بھول گئے کہ تم کو بیکار خلق نہیں کیا گیا، تمہیں ایک مقصد کے قابل خلق کیا گیا، اور وہ مقصد میری عبادت ہے، اور میری عبادت میں تم کو ہر وہ چیز جو تم چاہو گے مل جائے گی۔ انسان اپنی خواہشات کو بڑھا دے کہ جو پوری نہ ہو سکے، یا اللہ کے سامنے خود کو رکھ دے کہ ہر خواہش جو اس کو دماغ میں آئے گی اس کے بعد وہ پوری کر دے۔ آیت ہے قرآن کی، ہم نے تم نے جو مانگا عطا کیا، ہم نے تم نے جو مانگا عطا کیا، کس کو؟ ہم کو، یا وہ جو خدا کے سامنے ہو گیا؟ جب انسان خدا کے سامنے ہو جاتا ہے، ہر وہ چیز جو خدا کو دیکھنے کے بعد مانگتا ہے مل جاتی ہے، خدا کو پیٹ کر کر جو مانگا جاتا ہے ملتا نہیں ہے، اور مل بھی جاتا ہے تو عذاب ہو سکتا ہے، ہدایت کے لیے نہیں۔ جیسے کہ میں نے قارون کی مثال دی تھی، ملا تو کہا یہ تو میرے طرف سے ہے، غرق ہو گیا اس کا خزانہ اور اس کا گھر، اور لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے، بولنے لگے کہ ہم کو اچھا ہے کہ ہمارے پاس یہ دولت نہیں آئی، جبکہ اس سے یہ تقاضا نہیں تھا کہ دولت دار کے تقاضا یہ تھا کہ جو دولت اسے ملی ہے اس سے اللہ کی قربت حاصل کرے، اور جیسے اللہ نے اس کے ساتھ اچھائی کیا ہے وہ اچھائی دوسروں کے ساتھ کرے۔ اللہ دولت سے لوگوں کو نہیں روکتا، یہ غلط فہمی دین سے ہٹا دیجئے، ذہن سے ہٹا دیجئے۔ نہ دین میں کمائی کرنے کو برا سمجھا گیا ہے، نہ کمائی کے لیے کوشش کرنے کو برا کہا گیا ہے۔ پیسے پہ مرنا صحیح نہیں ہے، پیسے کو استعمال صحیح طور پر کرنا یہ مقصود ہے۔ کم پیسہ ہوگا تو کم استعمال کرو گے، زیادہ پیسہ ہوگا تو زیادہ استعمال کرو گے۔ قرآن مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، تم جتنا تم سے ممکن ہو سکے قوت کو آمادہ کرو اور جنگ کے گھوڑوں کو آمادہ کرو، جس کے ذریعے سے تم اللہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو۔ اگر مسلمانوں کے پاس پیسہ ہی نہ ہوتا تو یہ قوت کہاں سے جمع کی جاتی، یہ گھوڑے جنگ کے کہاں سے جمع کیے جاتے؟ تو یہ کہنا کہ زیادہ کمانے والوں کے لیے برائی ہے، برائی جب ہے کہ وہ اگر وہ پیسے میں غرق ہو جائیں، جیسے کہ قارون غرق ہو گیا، اور اگر وہ اللہ کی قربت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر اللہ کی سے قربت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے بدن سے اور اپنے مال سے۔ جتنی طاقت جس کے بدن میں ہوگی وہ اتنا کرے گا، اللہ کی طرف حرکت کرے گا، اور جس پہ جتنا مال ہوگا وہ بھی اتنا ہی حرکت کرے گا۔ لیکن اب یہ بات ہے کسی کے پاس مال کم ہے، نیت اگر بلند ہوگی تو کم مال کی اہمیت بڑھ جائے گی، اور زیادہ مال والا کی نیت کم ہو جائے گی تو زیادہ مال کی نیت کے نتیجے میں ثواب بھی کم ہو جائے گا۔ تو جس کے پاس کم ہے وہ معمولی اپنے کو نہ سمجھے، اپنی نیت کو جتنا خالص کرتا جائے گا اس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ اب ہر کو ایک استطاعت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنی استطاعت پر پورا اگر کر لیتا ہے تو یقیناً انبیاء اور مرسلین کے ساتھ اور ائمہ اور صدیقین کے ساتھ اس کو معشور کیا جائے گا۔ اللہ کے پاس کیفیت، نیت اہمیت رکھتی ہے، مقدار ضروری ہے، اس لیے مقدار کی طرف بھی بڑھاتا ہے۔ مگر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹے کی خیرات معمولی ہے، بڑے کی خیرات بڑی ہے، نہیں۔ چھوٹے کی نیت آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، چھوٹے کی نیت اگر اچھی اور بڑے کی نیت میں کھوٹ ہو تو کم ہو جائے گا، یہ بڑھ جائے گا۔ تو پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انسانی سوسائٹی کو اس طریقے سے آمادہ کیا جائے کہ مادی معاملے میں پیچھے نہ رہیں اور معنوی معاملے میں اللہ سے جتنا قریب ہو سکے ہو جائیں۔ یعنی دو سائٹس پر ہم کو جنگ کرنی ہے۔ میٹیریل ورلڈ میں ہم اپنے آپ کو ایسے آرگنائز کریں، میٹیریل ورلڈ میں ہم اپنے آپ کو ایسے آرگنائز کریں کہ ہم سے زیادہ میٹیریل کو ایکسپلائٹ کرنے والا کوئی نہ رہے۔
ہم سے بہتر میٹیریل کو ایکسپلائٹ کرنے والا، مادی چیزوں سے استفادہ کرنے والا، ٹیکنالوجی کو سمجھنے والا، ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے والا، سیمینر لیول پہ کام کرنے والا ہم سے بہتر نہ رہے. نہ اس لیے رہے کہ آگے دوسرے نہ بڑھیں، دوسرے جتنا تیزی سے بڑھتے ہیں بڑھیں. وہ اللہ کا نام لے کے نہیں بڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر بڑھ رہے ہیں. وہ 1 مائنس انفینٹی ہیں، آپ 1 پلس انفینٹی ہیں. وہ 1 مائنس انفینٹی ہیں، آپ 1 پلس انفینٹی ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خدا کا طریقہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہا یہ جا رہا ہے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اپنے رینکس کو کلوز کرو، آپس میں رابطے کو بڑھاؤ اور پھر تقوی الہی اختیار کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اکیلا دوڑتا ہوا مومن اللہ کو پسند نہیں ہے. جس طریقے سے مولانا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلا دوڑنے والا. اور ایک جگہ مولانا متقیان فرماتے ہیں کہ جو الگ ہو جاتا ہے بندے سے بکرا وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتا ہے. شیطان ایسوں کو ڈھونڈتا ہے کہ جو مین سٹریم سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ہی الگ سمجھ کر سپیریئر سمجھتے ہوں گے یا جو بھی اپنے آپ کو، اور جب ہٹ جاتے ہیں بہت آسانی سے شیطان ان کا شکار کر لیتا ہے، بہت آسانی سے شکار کرتا ہے. اسی عنوان سے ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کامیاب ہونے والوں کی شرائط میں سے ایمان اور عمل صالح اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا، تلقین کرنا، حق کی، حقانیت کی اور صبر کی. اس طریقے سے یہ دینی ڈھانچہ بنا ہے، بہت ہی عظیم ڈھانچہ ہے. اور یہ ڈھانچہ، اس کی کا نور، اللہ نور السماوات والارض، قرآن کی آیت ہے. بہت بڑا سپر سٹرکچر ہے دین کا، لیکن اس کا تمام روح، نور پورے کا پورا یہ اللہ کا نور ہے. کیوں کہ اللہ نور السماوات والارض ہے. اس کے نور کا احساس ہم کو ہونا چاہیے. اور کربلا کرنے والے بھی وہی تھے کہ جن کو پورا احساس تھا اللہ کے نور کا. یہ نور والے لوگ جو سوچتے تھے، جو کرتے تھے، ہمیں عجب لگتا ہوگا، لیکن نور کو دیکھنے کے بعد اللہ کے آدمی ویسے ہی کرتا ہے. اپنے بچے کو کٹا دینا اپنے آنکھوں کے سامنے. حسین کی عظمت یہ نہیں تھی کہ حسین شہید ہوئے، حسین کی عظمت یہ تھی کہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھ کر شہید ہوئے. ہم اپنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کی چھوٹی تکلیف ہم کو بڑی دی، چھوٹی تکلیف بڑی دی. اپنی بڑی تکلیف اگر اولاد کو نہیں اپنے کو ہو رہی ہے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اولاد کی چھوٹی تکلیف ہم کو بڑی دکھتی. حسین ہم سے بہت زیادہ حس رکھنے والے تھے، حسین ہم سے بہت زیادہ حس رکھنے والے تھے. تو وہ حس رکھنے والا کیسے کیسے قربانی دیتا گیا، اور بغیر مقصد کی قربانی عام آدمی نہیں دیتا. تو حسین جیسا اعلیٰ مقصد رکھنے والا، اس کی قربانی کا مقصد کیا نہیں ہوگا. آج کے دور میں ہمیں جو نظر آتا ہے، کربلا تو ہماری ہو گئی، کربلا تو ہماری ہو گئی، ہم کربلا کے ہونے میں کچھ رک کے کام کر رہے ہیں. ہمارے حوصلے وہاں پر پورے نظر نہیں آتے. ہم نے کربلا کو تو اپنا لیا، لیکن اب کربلا کو ہم اپنے آپ کو دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے، یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرنے پہ مجبور ہیں. جب تک وہ نور الہی ہمارے دلوں پر منور نہیں ہوگا تب تک یہ ممکن ہونے والا نہیں ہے. دنیا آرزوؤں کی چیز نہیں ہوتی. لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب من عمل سوءا یجزا بہ. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی تھی کہ جو مشرکین تھے جن کے پاس کتاب نہیں تھی کہ اب تو ہمارے پاس بھی کتاب آ گئی ہے. اہل کتاب کے پاس، یہودی اور نصرانیوں کے پاس، جوز اور کرسچنز کے پاس کتاب تھی تو وہ لوگ اہل کتاب سمجھے جاتے تھے. آج تو ہمارے پاس بھی کتاب آ گئی ہے، تو قرآن آ گئی ہمارے پاس، ان کی کتاب سے بھی بہتر کتاب آ گئی. تو اب جب ان کو جنت میں جانے کا چانس ہے تو ہمارا تو چانس پورا ہی پورا ہے.
تو انہوں نے گمان کر لیا کہ اب ہم کیونکہ اہل کتاب ہو گئے، ہم بھی اب قرآن کو ماننے لگے، تو اب ہم کو تو جنت پکی، ہم کو جنت ملنی ہی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے سبھی امانی کو، نہ ہی تمہارے آرزوؤں کے مطابق، نہ ہی اہل کتاب کے آرزوؤں کے مطابق، من عمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ گناہ کو آسان بنانا شیطان کا کام ہے، اللہ اور رسول اور اہل بیت کا کام نہیں ہے۔ توجہ کا محتاج ہوں، گناہ کو آسان سبک معمولی بنا دینا یہ شیطان کا کام ہے، اللہ رسول اور اہل بیت کا کام نہیں ہے۔ تو جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ ہم تو اب گناہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آئی قرآن کی آیت تو کہہ رہی نہ ان کا گمان صحیح ہے، نہ تمہارا گمان صحیح ہے، نہ ان کی آرزو صحیح ہے، نہ تمہاری آرزو صحیح ہے، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں، گناہ ٹھوکر ہے، اگر ہم یہ سمجھ لیں، جوانوں سے مخاطب، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ گناہ ٹھوکر ہے، کون اپنی خود کی مرضی سے ٹھوکر کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک مرتبہ ٹھوکر کھایا پھر ٹھوکر کھانے کو تیار ہوگا؟ ایک مرتبہ ٹھوکر کھا سکتا ہے، دوبارہ وہیں پر پھر ٹھوکر کھائے گا؟ کہے گا یہاں پر میں ٹھوکر کھایا ہوں، اب مجھے ٹھوکر نہیں کھانا ہے۔ مومن کو کے بارے میں ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ ایک بل سے مومن 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ تو ایک مرتبہ ایک جگہ پر ٹھوکر کھائی پھر ٹھوکر کھانے کو آمادہ ہوں گیا؟ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور اس کو ٹھوکر نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ ہمارا راستہ گناہ بن گیا ہو، ہمارا راستہ گناہ بن گیا ہو تو ہم گناہ سے بچ سکیں گے؟ آگ اگر نہیں لگ رہی ہو گناہ میں تو کم از کم ٹھوکر تو نظر آئے۔ جوانوں سے خطاب ہے، بزرگوں سے نہیں۔ اگر گناہ میں آگ نظر نہیں آ رہی ہو، ابتدا میں نظر نہیں آئے گی، کم از کم ٹھوکر تو سمجھ لینا چاہیے۔ ٹھوکر کھانے کے بعد ٹھوکر کھانا یہ شان مومن نہیں ہے۔ ہم ٹھوکر سمجھ لیں گناہوں کو۔ یہ بات بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو حسین کے مقابل میں آئے تھے، پہلے گناہ کیا تھا پھر مخالفت کی تھی۔ مخالفت تو عظیم گناہ تھا، لیکن کتنے گناہ تھے جو اکٹھا ہو کر ان لعینوں کو امام حسین جیسے کے قتل پر آمادہ کر دیے۔ آپ کا ایک خطبہ ہے جو آخری خطبہ ہے، جو فوج سے آپ نے پہلا خطبہ بتاتے ہیں کہ اونٹ پر دیا، جس میں آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا یہ کہتے ہوئے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول کا نواسا ہوں، جگر گوش رسول ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول کا کوئی نواسا اس دنیا میں میرے علاوہ نہیں ہے؟ کوئی زندہ نواسا میرے علاوہ نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا میرے نانا کو کہتے ہوئے کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر نہیں سنا ہے تو اب بھی لوگ موجود ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ان سے پوچھو۔ زید ابن ارقم موجود ہے جو صحابی زندہ تھے اس دور میں، امام نے ان کا نام اونٹ پر سوار ہو کر قوموں کو خطاب کرتے ہوئے، ظالمین سے خطاب کرتے ہوئے، کوفے کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے، یزید کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتلائی، یہ پیش کیا کہ میں کون ہوں، کیا میں نے تمہارے میں سے کسی کو قتل کر دیا ہے، کیا میں نے کسی کا مال لے لیا ہے؟ تو پھر تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ جواب ملا کہ یا تو بیعت کر لو یا تو پھر قتل کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اور امام نے یہی بات کہی، حیات بن نصر اللہ، مجھے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا نہیں ہے،
جو میری تربیت ہوئی ہے، جس دامن میں میں بڑا ہوا ہوں، وہ مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ دوسرا خطبہ تفصیلی جو آپ نے گھوڑے پر سوار ہو کر دیا، اس خطبے میں کوفیوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اس خطبے میں کوفیوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو پیٹ میں تم نے حرام کھا رکھا ہے، جو تمہارے جسے کو، بدن کو تیار کیا ہے، یہ حرام کھانا، یہ باطل کے لقمے ہضم کرنا سبب بن گیا ہے کہ تم میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، سامنے لے آتا ہے۔ ورنہ ہمارے ساتھ سے بھی جب کہا جاتا ہے کہ تو کیا ختم کر دے گا، تو میں نہیں کروں گا۔ جانتا تھا منزلت حسین کیا ہے، آخری وقت تک کی کوشش کی اس نے کہ حملہ نہ کروں، مگر یہ کہ شمر پہ خط لے کر آ گیا یہ کہتے ہوئے، جس میں ابن زیاد نے لکھا تھا کہ میں تم کو وہاں پر حسین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے نہیں رکھا ہوں، اگر تم جنگ نہیں کر سکتے ہو تو کمانڈ کو سیدھا شمر کے حوالے کر دو اور ہٹ جاؤ۔ جب اس نے دیکھا کہ اگر ہٹ جاتا ہوں تو ملک رہے ہاتھ سے نکل جائے گا، دنیا ہاتھ میں جو بالکل قریب تھی آ جائے گی، تب اس نے کہا کہ نہیں، میں حملے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت پھر 9 محرم کی شب سے پہلے کا واقعہ ہے جو میں نے کل بیان کیا۔ تو ایک خطبہ جو پہلے دیا، جو آخری خطبہ ہے، تو گھوڑے پر سوار ہو کے مولا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اے کنیزوں کی پرستش کرنے والوں، کوفے کا ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا، جو جنگوں میں کنیزیں آئی تھی ایران کی طرف سے اور دوسرے مناطق کی طرف سے، آذربائیجان سے، ادھر سے ادھر سے رومی کنیزیں بھی، ماحول اتنا گندا ہو چکا تھا کہ سڑک پر بدکاری عام ہو چکی تھی۔ یہ وہ علی کا کوفہ ہے جو 20 سال میں اتنا متغیر ہو گیا۔ سوچ بھی سکتے ہیں کہ علی اور حسین کو دیکھنے والے، زینب و ام کلثوم کو دیکھنے والے، تقوی کے زندہ نمونوں کو دیکھنے والے اتنا گر سکتے ہیں؟ اے کنیزوں کی پرستش کرنے والوں، یہ ماحول تھا۔ دوسری جگہ کہتے ہیں مسجدوں سے دور ہو گئے تم لوگ، مساجد سے دور ہو گئے، نتیجے میں تم یہ کر رہے ہو۔ کوفے کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ مساجد سوائے اس کے کہ پیسے والے جمع ہو کے اپنے کاروبار کو ایک دوسرے سے حل کروا لیتے، عام لوگوں کو آنے جانے کا مرکز باقی نہیں رہا تھا۔ ہدایت جو مسجد سے نکلنی تھی وہ کوفے میں نہیں نکل رہی تھی، کوفے میں پیسے والے لوگوں کا کلب بن گیا تھا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہدایت سے محروم رہ گئے، اور کہا قرآن سے دور ہو گئے ہو، تمہارا قرآن سے دور ہونا میرے خلاف تو ملا کھڑا ہے۔ جو قرآن ناطق ہے، جو قرآن سے ربط رکھتا ہو، قرآن ناطق سے ربط نہیں رکھے گا۔ جو قرآن ثابت سے ربط رکھتا ہو وہ قرآن ناطق سے ربط نہیں رکھے گا، قرآن سے دور ہو گئے ہو۔ زہیر ابن قین نے شمر سے کہا تھا تجھے تو 2 آیتیں بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی، تجھے تو 2 آیتیں بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ یہ حالت ہو گئی تھی کوفوں کے گنڈوں کا راج تھا کوفے میں۔ ہے وہ لوگ کہ جو دین کو الٹ پلٹ کر دیے ہیں، الٹا سیدھا کر دیے ہیں۔ بقول علی کے مولا نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ تم نے دین کو الٹا پہن لیا ہے، یعنی دین میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ تم کو نظر نہیں آتی، اور جو سب سے کم امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کو آگے کر دیتے ہو۔ تقوی الہی، اللہ سے محبت، اللہ کی عبادت، اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ دین کی روح ہے۔ وہ اگر نہیں ہے، اس کے بعد خالی دین کے احکام ہے، تو تم اپنے ظلم کو بھی دین کے احکامات کے ذریعے سے رائج کر سکتے ہو اور مظلومین کا مال چھین سکتے ہو۔ کیوں کہ تمہارا انٹرپریٹیشن جو ہوگا، جو تعویلات تم پیش کرو گے، وہ اپنی ہوائے نفس کے ذریعے سے ہوگے، تم اللہ کی مرضی کی بات نہیں کرو گے، کیونکہ لالچ حکم کرے گی، بے نیازی حکم نہیں کرے گی۔ لالچ حکم کرے گی، بے نیازی حکم نہیں کرے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات امام حسین بتلاتے ہیں، وہ باتیں اگر آج ہماری سوسائٹی میں کچھ داخل ہو جائیں گی تو ہم ظاہری طور پر امام کا نام لیں گے، لیکن باطنی طور پر امام کا نام لینے سے قاصر رہیں گے۔ ظاہری نام اللہ کا یزید کی فوج لیتی تھی یا نہیں لیتی؟
ظاہری نام رسول کا کوفے کے لوگ لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے؟ ظاہری طور پر واضح طور پر تاریخ کی دلیل کے مطابق آیا کوفے کے لوگ امام حسین کو خط لکھ کر آنے کے لیے خواہش کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ سب باتیں آپ کو معلوم ہیں کہ اللہ کو بھی قبول کرتے تھے، رسول کو بھی قبول کرتے تھے، حتیٰ امام کو بھی خط لکھا یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس کوئی سرپرست نہیں ہے کہ جو ہمارے دین کے امور کے لیے، ہماری سوسائٹی کو چلانے کے لیے ہم پر حکم کرے، آپ اگر آ جائیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور اسی بنیاد پر حسین نے بغیر فوج کے ان کی مدد کے لیے آ پہنچے، یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ اور میرا خانوادہ، میری فیملی تمہارے فیملیوں کے ساتھ، میں تم میں سے ایک بن جانے کو تیار ہوں کیونکہ تم نے مدد مانگی تھی۔ امام سے کہا جا رہا تھا جب وہ مکہ چھوڑ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنا عہد وفا نہیں کریں گے، یہ لوگ اپنا عہد وفا نہیں کریں گے۔ امام نے ایک جملہ کہا، مجھے پسند ہے کہ اللہ کے نام پر میں دھوکہ کروں، میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی اللہ کے نام پر بلائے اور اگر میں نہیں جاؤں، مگر اگر جاتا ہوں تو مجھے دھوکہ دیا جائے گا، وہ دھوکہ مجھے پسند ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے، کربلا آج اگر ہے اور زندہ حقیقت کا نام ہے، کربلا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف قوموں کے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو شیعوں کے ساتھ ساتھ کربلا میں سنی نظر آئیں گے، آپ کو کربلا میں کرسچن نظر آئیں گے، آپ کو کربلا میں یزیدی نظر آئیں گے، آپ کو کربلا میں سابعین نظر آئیں گے۔ ہر قسم کے لوگ اربعین حسینی کے لیے جمع ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں۔ ہم اگر معلوم کریں، تحقیق کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا حسین کی شخصیت آفاقی شخصیت ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں جہاں پر شیعوں کی آبادی شاید 1% سے 2% کے درمیان ہوگی، نیشنل ہالیڈے 10 محرم کو ڈکلیئر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہم کتنے ہیں؟ 1 سے 2% آبادی۔ تو حکومت کس طریقے سے یہ نیشنل ہالیڈے بناتی ہے؟ عظمت حسین۔ ہر دل میں جس میں عدالت کی کوئی تھوڑی سی رمق باقی اگر ہے اور عدالت کرنا چاہتا ہے، عدالت سننا نہیں چاہتا، عدالت کے قصہ پارینا اور دیرینا کے عنوان سے سن لینا الگ چیز ہوتی ہے، عدالت کے لیے کوشش کرنا یہ آرزو ہے۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں امام کی، اے امام بذل محجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ۔ اے مالک، امام حسین نے زیارت میں پڑھنے اللہ سے مخاطب ہے، بذل محجتہ، امام حسین نے اپنے خون دل کو آپ کے راستے میں خرچ کر دیا، کیوں؟ تاکہ نجات دے سکیں قوم کو، آپ کے عبادت کا، تیرے بندوں کو کس سے؟ جہالت سے اور حیرت ضلالت سے۔ گمراہی میں جب آدمی سڑک سے گم ہو جاتا ہے، راستہ پتہ نہیں چلتا تو وہ حیران رہتا ہے، تو جہالت سے بچایا اور گمراہی کی حیرانی سے بچایا ہے۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، ائمہ کی طرف سے دی گئی زیارت ہے کہ حسین کو سمجھو تو کیسے سمجھو؟ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اے امام، آپ یقیناً پورے وہ کام جو ایک شریعت کے ہوتے ہیں، آپ نے معروف، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، آپ نے نماز قائم کی، قد اقمت الصلاۃ، بے شک آپ نے، وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ کو قائم کیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وہ حسین تھے، آج ہم ہیں۔ آج اگر سلسلہ کٹا ہوا نہیں ہے اور حسین زندہ ہے، شہید کو مردہ نہیں کہا جاتا،
کو کہ جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا، یہ تو ہمارے یہاں سے رزق پاتے ہیں، یہ تو سید الشہداء ہے، یہ تو سید الشہداء ہے۔ تو کیا امام ہمارے سے مربوط نہیں ہے؟ کیا امام ہم میں اپنے اطراف میں عدالت کو اگر ہم پھیلائیں تو امام خوش ہوں گے کہ خوش نہیں ہوں گے؟ زبانی خراج عقیدت پیش کرنا وہ تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو امام کے مکتب سے آشنا نہیں ہے، امام کو امام حق اور جانشین رسول نہیں مانتے۔ اگر ہم بھی وہی کریں گے جو دوسرے کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم نے حسین کو سمجھا ہے، کوشش کی ہے، جانتے ہیں اور یقیناً یہ جانتے ہیں کہ جو شہادت حسین نے پیش کی وہ تا قیامت عدالت کے مشعل کو روشن رکھنے کے لیے۔ آج ہمارے ہاتھ میں اگر عدالت کی مشعل ہو اور وہ ٹمٹماتی ہو جائے تو وہ جو کم نور ہے وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کو حسین کی نصرت اگر کرنی ہو تو اپنے گناہوں کو کم کر کر آپس میں صبر، ایک دوسرے کو صبر کا درس دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو صبر کی طرف بلاتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ربط کو گہرا کرتے ہوئے ایک پکی کمیونٹی بن کر عدل کی طرف حرکت کرنی ہے۔ آج دنیا میں جتنی ظلمت ہے کبھی نہیں تھی، مادہ بڑھتا جا رہا ہے، عیاشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بدکاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ظاہر بھی ہونے کے اس کے ہزار طریقے ہیں جو پہلے ایک جگہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ کو یوٹیوب سے لے کر ٹیلی فون کے مختلف ایپلیکیشنز کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے، جو چھوٹی سی چیز کہیں پر ہو جاتی تھی کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، آج وہ منظر عام پر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ آج جب ظلمتیں اتنی ہو رہی ہیں تو نور کی بھی اتنی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نور کی بھی اتنی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جتنی شدت کی ظلمتیں ہوں گی حسین والے اتنی شدت کا نور بن کر چمکیں گے یا نہیں چمکیں گے؟ اور اگر نہیں چمکیں گے تو خود ظلمتوں کا شکار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ سب سوالات ہے جو ہم کو اپنے آپ سے خصوصاً آج جیسی شب میں کرنا ضروری ہے۔ میرے جوانوں کو کہہ رہا ہوں یہ سوالات کا اگر آپ لوگ صحیح جواب نہیں ڈھونڈ لیتے، تلاش نہیں کرتے تو ہدایت کا مسئلہ مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ شیطان کی بات آئے کہ گناہ سے فرق کیا ہے، تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، ہمارے امام ہمارے گناہ بخش دیں گے۔ یہ تصور ہے، یہ تصور ہے، خواہش ہے، دلیل پر ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ کہیں پر بھی کسی امام نے بھی گناہ کے راستے کو روشن نہیں کیا، ہدایت کے راستے کو روشن کیا ہے۔ ہمارا تصور ہے کہ ہم ائمہ کو گناہوں کے راستے پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ بچیں اس چیز سے، بچیں اس چیز سے، اس لیے کہ اگر ہدایت سب سے پاک جگہ سے ہم کو میسر نہیں ہوگی تو کہیں اور سے بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں اپنے ائمہ سے، رسولوں سے اور اللہ سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو کہیں سے ہونے والی بھی نہیں ہے۔ ہم ان کی باتوں پر اور نہ کریں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے دوران رسالت، بعد از رسالت، دوران علی، دور امام حسین میں، کہ جو دین کا حوالہ لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، کثیر ایسے یہودی اور نصرانی علماء ہیں کہ جو لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اور آیت شروع کیسے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تاکہ تم سمجھ لو گناہ کا لائسنس دینے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا، جو اللہ والا نہیں ہو سکتا وہ رسول والا نہیں ہو سکتا، گناہ کا لائسنس دینے والا جو رسول والا نہیں ہو سکتا وہ علی والا نہیں ہو سکتا، اور جو گناہ کا لائسنس دینے والا ہے وہ اگر علی والا نہیں ہے تو نہ فاطمہ والا ہے، نہ حسن والا ہے، نہ حسین والا ہے، نہ آخر الزمان والا، سرور بھیجے اور محمد والا ہے۔ حسین نے اپنی شہادت کا راستہ انتخاب کر لیا،
حسین نے جب بیعت کا تقاضا مدینے میں ہوا، رجب کے اواخر میں جب مدینے کو اطلاع ملی کہ معاویہ واسل جہنم ہو چکا ہے اور یزید اس کی جگہ پر تخت نشینی اختیار کر چکا ہے، اور اس نے خط لکھا اپنے گورنر کو کہ بیعت دی جائے 3 لوگوں سے، امام حسین سے، عبداللہ ابن زبیر سے اور عبداللہ ابن عمر سے۔ امام کو بلوایا گیا، امام جاتے ہیں بنی ہاشم کے نوجوانوں کے ساتھ، حضرت عباس بھی ساتھ ہوتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے، اور اس بات پر بات طے پاتی ہے کہ امام حسین کو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ بیعت چاہ رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں مجھے سوچنے دو۔ اس بات پر مروان اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اب اگر یہاں سے یہ نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں لگیں گے۔ جس پر امام غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ تو چاہتا ہے کہ مجھے مار ڈالے؟ یہ آواز سن کر جوانان بنی ہاشم داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بات وہاں پر ختم ہوتی ہے۔ دوسرے دن حسین اپنا سفر مکے کی طرف شروع کرتے ہیں۔ مکے کی طرف جانے کا ایک مقصد جو امام کو تھا، ایک یہ کہ مکہ ایک حرم تھا جہاں پر کسی حکومت کو آسانی سے کسی کو قتل کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ اعلان شدہ جگہ تھی کہ مکے میں کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے۔ مکہ اللہ کی طرف سے حرم ہے، حرم کا مطلب حتیٰ کوئی معمولی چیز بھی، حتیٰ ہم جب حج میں رہتے ہیں تو ہم گھاس نہیں اگا سکتے، کسی جانور کو مار نہیں سکتے، ان ایام میں ہم حالت احرام میں ہوں۔ تو وہاں پر اس لیے چلے گئے کہ وہاں پر جانے کے بعد دیکھیں کہ حالات کیسے بدلے۔ حسین کو خطوط مدینے میں نہیں آئے، کیونکہ تبھی تو اطلاع ملی تھی۔ خطوط جب لوگوں کو پتا چلا کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی اور مدینہ تک کر مکے آ کر رہ رہے ہیں، وہاں پہ یہ 6 مہینے کی فرصت جو تھی رجب کے اواخر سے لے کے ذیلحجہ کی ابتدا تک، اس دوران خطوط کا سلسلہ امام کو رہا کہ آپ نے مسلم کو روانہ کیا، اور اس کے بعد جب مسلم نے کہا کہ لوگ آمادہ ہیں، آپ نے حرکت شروع کی۔ پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، راستے تمام حسین بار بار کہہ رہے تھے میں اچھائی کی طرف بلانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، میرے نانا اور بابا کی سیرت پر چلنے کے لیے، یہ سب چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ رسول کی سیرت 50 سال پہلے جو لوگوں نے دیکھی تھی کچھ لوگ رہ گئے تھے، علی کی سیرت جو 20 سال پہلے لوگوں نے دیکھی تھی وہی کوفے کا حال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انسان کا ایمان بڑی مشکل سے آتا ہے، جاتا ہے بڑی تیزی سے۔ انسان کا ایمان آتا بڑی مشکل سے ہے، جاتا ہے بڑی تیزی سے، کیونکہ اعلیٰ چیزیں مشکل سے حاصل کرنی پڑتی ہے، چھوڑنے کے لیے اعلیٰ چیز کو بہت آسانی سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کو دوبارہ پورے سفر میں حسین نے اپنے بابا کی اور اپنے نانا کی دین کو احیا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جو مل سکتے ہیں لوگ آ رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، جس کو سمجھا سکتے ہیں سمجھا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ یہ آیت کی تفسیر کیجیے، کہ کوئی ہدایت اگر پا رہا ہے تو کس بنیاد پر، اور کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو کس بنیاد پر؟ تو آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل امام کو جو مان لے گا وہ نجات پا لے گا، فاسق اور ظالم امام کو جو مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو امام کی عدالت اور انصاف اور ظالم کا امام بن جانا، کیونکہ قرآن میں عادل امام کی بھی بات کی گئی ہے، ظالم امام کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو دونوں راستوں کے بیچ میں برابر سے واضح دلائل کے ذریعے سے امام حسین نے یہ سفر کو طے کیا کہ جب تک ہوٹ سے ملاقات نہیں ہوئی، خود جب راستہ روکتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ سے جہاں پر ملاقات ہو وہیں پر آپ کو روک دوں اور آپ کو کوفے کی طرف لے آؤں۔ امام کہتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، اور کہتے ہیں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ امام جب دیکھتے ہیں کہ حر نہیں مان رہے ہیں تو امام کو غصہ آ جاتا ہے، حر سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں خط لکھ کر معلوم کروں گا کہ میں کیا کروں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں جنگ کروں۔ امام بھی جنگ شروع کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ زہیر نے کہا تھا کہ یا امام یہ لوگ اتنے ہیں اس وقت کہ آج اگر ہم ان پہ حملہ کر دیں تو ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ امام نے کہا میں جنگ شروع نہیں کرتا۔ نامہ روانہ کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، جواب آ جاتا ہے۔ تب تک یہ بات طے ہو جاتی ہے نہ کوفے کی طرف جائیں امام حسین، نہ مدینے کی طرف جائیں، ایک حرکت ایسی طرف سے کریں کہ جہاں پر نہ مدینے کا راستہ ہو نہ کوفے کا راستہ ہو۔ جاتے جاتے جب کربلا کو پہنچتے ہیں 2 تاریخ کو تو اس وقت ان کو یہ خط مل جاتا ہے جہاں کہیں پر بھی ہو روک دو۔
اگر کوفے نہیں آنا چاہ رہے ہیں جہاں کہیں پر بھی ہو روک دو. قافلہ کربلا میں رک جاتا ہے. عمر سعد کا لشکر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. نئی ٹکڑیاں ہر روز اضافہ ہوتی نظر آتی جاتی ہیں. امام کے پاس آنے والوں کی تعداد بہت ہی کم. حبیب کبھی آ جاتے ہیں, مسلم ابن اوسجہ کبھی آ جاتے ہیں, ایک کا دکا ادھر ادھر سے آ رہے ہیں, وہاں پہ ٹکڑیوں کی ٹکڑیاں آتی جا رہی ہیں. اس حد تک کہ 9 محرم ہوتی ہے اور شب عاشور آ جاتی ہے. امام کا یہ کہنا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ, میرے اصحاب میرے اہل خانہ چلے جاؤ, اس لیے کہ یہ لوگ فقط مجھے چاہتے ہیں, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. حضرت عباس کھڑے ہوتے ہیں. امام یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. باقی صحابہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ ہمیں مارا جائے, ہم تو آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. امام اپنے ساتھیوں کو آزما لیتے ہیں, کیونکہ ایک مرتبہ جناب زینب سے جب ملنے جاتے ہیں, جناب زینب پوچھتی ہے بھائیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا؟ اتنا زیادہ ماحول دنیاوی ہو چکا تھا کہ وہ 72 بھی اگر جم گئے تھے تو بھی شک ہو رہا تھا کہ شاید اس میں سے کوئی چلا جائے. اس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں گیا نہیں, کوئی نہیں گیا شب عاشور, بلکہ صبح عاشور تو ہم دیکھتے ہیں ہر آنے والا ویسے آ گیا. حسین کا دل شاد ہو جاتا ہے. ایک کے بعد ایک اصحاب کی شہادت شروع ہوتی ہے. ہر جاتے ہیں, زہیر جاتے ہیں, حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں, مسلم ابن اوسجہ جاتے ہیں. اس کی سلسلے سے بار بار پورے جب تمام اصحاب شہید ہو جاتے ہیں تو بنی ہاشم کے نوجوان آپس میں گلے لگنا شروع ہوتے ہیں. شہادت کی تیاری ہو رہی ہے, شہادت کی تیاری ہو رہی ہے. اور جو اصحاب تھے بھی امام حسین کے, وہ سب ایک درجے کے نہیں تھے. ڈٹے تو سب تھے, مگر کچھ کے پیر تھر تھرا رہے تھے, لیکن کچھ ایسے تھے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. جو تھر تھرا رہے تھے ان کا ایمان تھا, لیکن خوف انسان کو موت کا انسان کے پیروں میں لرزہ لا دیتا ہے. ایمان جس کا شدت سے ہو جاتا ہے, جو بدن کو اپنے دیکھتا ہی نہیں ہے سوائے اپنے اللہ کے, نہیں دیکھتا کوئی اور چیز کو, اس کے بدن کو کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کے بدن کو کچھ نہیں ہوتا. تو اصحاب میں کچھ ایسے تھے جس کے پیر تھرتھرا رہے تھے, لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو مسکرا رہے تھے. موت سمجھ آ گئی تھی. زندگی سب کو سمجھ آتی ہے, موت کم کو سمجھ آتی ہے. مرنے کے بعد سب کو سمجھ آ جاتی ہے, جیتے وقت کسی کو موت سمجھ آ جائے تو کام. اے امام, آپ کی شہادت کا واسطہ, مرنے سے پہلے ہم کو موت کی حقیقت پر یقین ہو جائے. تو ایک کے بعد ایک, اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے. سب سے علی اکبر پہلے جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, پیاسے واپس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی اگر مل جائے حسین, اپنی انگوٹھی منہ میں دے کر کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے. علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے, پھر قاسم کی شہادت ہوتی ہے, پھر اور محمد کی شہادت ہوتی ہے. شہادتوں کے بعد شہادتیں. حضرت عباس کے 3 بھائی جاتے ہیں, عبداللہ, جعفر اور عثمان, اور اس کے بعد سقا کا آمادہ ہونا, اور پھر عباس بھی شہید ہوتے ہیں. بازو قلم کر دیے جاتے ہیں, آنکھ میں تیر پیوست ہو جاتا ہے, سر پر گرز لگتا ہے. جو کیفیت میں امام حسین نے عباس کو دیکھا ہوگا, یہ سب شہادتوں کے بعد, ان سب شہادتوں کے بعد راوی کہتا ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کی اولاد, جس کے بھائی, جس کے بھتیجے, جس کے بھانجے, جس کے دوست اور احباب قتل کر دیے گئے ہوں, کہ جس کا جوش اتنا ہو حسین کے حوصلے کو کوئی کم نہیں کر سکا. کیوں؟ سب تو اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن اللہ جو حسین کا تھا وہ اللہ کے حسین کے پاس تھا. حسین کا اللہ حسین کے پاس تھا. حسین کا حوصلہ ختم نہیں ہوا, حوصلہ ہمت ختم نہیں ہوئی. آخری میں ششمائے کی شہادت کے بعد بھی
علی اصغر کی خبر کھولتے ہوئے دفنا کر حسین اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک تو اس بات کا گواہ ہے، اس لیے میں نے یہ کام انجام دے دیا، تو دیکھ رہا ہے اس لیے میرے لیے یہ چشمہ کی خبر کھولنا آسان ہو گیا۔ کیا ہے امام؟ اللہ ہر وقت نظر آتا رہا، سب کی شہادت ہو گئی، آپ کی نظر اللہ سے نہیں ہٹی۔ کہا کہ اگر آیا ہوں شہادت دینے کے لیے تو اس کی صورت پر نظر کر کے آیا ہوں، اور جیسے جیسے دن قریب آئے اور شہادت کی منزل نزدیک آتے گئی، اللہ کا نور میری آنکھوں میں پڑتا گیا، کم نہیں ہوا۔ حسین اپنی شہادت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، لیکن حرم ہے، خیمے ہے کہ جس کا اب کوئی فرسان حال نہیں ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے، نہ محمد ہے، اب کون رہے گا جو رکھوانی کرے گا؟ حسین غیرت رکھنے والا امام ہے، حسین غیرت رکھنے والا امام ہے، لڑنا تو چاہتا ہے لیکن ایسی جگہ سے حملہ شروع کرتے ہیں کہ ایک مقصد تک حملہ کرنے کے بعد پلٹ کر واپس آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں کہ اہل حرم کو اطمینان ہو جائے، حسین ابھی باقی ہے، حسین ابھی باقی ہے۔ حملے پر حملہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ جب فرات کی طرف حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور فوج کو احساس ہوتا ہے کہ شاید پانی تک پہنچ جائیں گے تو صدا بلند کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خیموں پر حملہ کرو۔ یہ آواز سن کر حسین پلٹ آتے ہیں، دوبارہ دیدار کے لیے جاتے ہیں، بیویوں سے آخری مرتبہ خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب بلا کے لیے آمادہ ہو جاؤ، استعدوا للبلا، تم اب بلا کے لیے آمادہ ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو اللہ تمہارا مددگار ہے اور تمہارے دشمن کو مختلف عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ بشارت اور یہ آمادگی ہے بلا اور آزمائش کے لیے۔ آخری جملے بیان کر کر حسین جو نکلتے ہیں، اس کے بعد کی جنگ ایسی ہوتی ہے کہ حسین گھوڑے پر نہیں سنبھل سکتے، ایک ایسا تیر آ کر لگتا ہے کہ جو حسین سامنے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں نکلتا تو پشت سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد حسین گھوڑے سے زمین پر آتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ظلم ہونا تھا وہ ہوا، وہ جو ظلم ہونا رزق میں قضائی، وہ تسلیم اپنے امرے لا معبود سوا کا یا قیاس المستقیم کی صدائی، اور کچھ ہی مدت کے بعد زینب آتی ہے اور کہتی ہے مستان میرا ماتا ہے مارا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد سر حسین نو کے نیزہ پر بلند نظر آتا ہے، سلام و تجھ پر امام، اے وارث آدم، اے وارث نوح، اے وارث ابراہیم، اے وارث موسیٰ، اے وارث عیسیٰ، اے وارث رسول، اے وارث علی، اے ولد ابن فاطمہ، تو تیرا تجھ پر یہ سلام ہے، اور ہم نے وہ توفیقات تو دے دینا کہ تو تیرے اصحاب میں تھے، ہم نے وہ حوصلہ آج دے دے کہ دنیا میں تیرا نام بھی کرے اور تیرے کام کو ایسا روشن کرے کہ لوگ کہیں کہ حسین والے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے، ہم قیامت کے دن آپ کو شرمندہ نہ کریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔